الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے. بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں یعنی انسان. لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جس سے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے. اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور تجھ پر قیامت تک پھٹکار پڑی رہے گی. کہنے لگا یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیجیے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے. کہنے لگا یا رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں اور ان سب کو گمراہ کرتے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے. اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے. اس کے 7 دروازے ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے
کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. اس آیت میں انسان سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ اور فرشتوں کو ان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کا واقعہ اور شیطان کے اس حکم کو نہ بجا لانے کا تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. یہاں بھی اللہ پاک نے اس کو مختصر طور پر ذکر فرمایا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنات کے جو جد امجد ہیں، سب سے پہلے جنات میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا اس کو کہتے ہیں جان. مٹی سے سب سے پہلے جن کو پیدا کیا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور آگ سے سب سے پہلے جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا اس کا نام ہے جان. اس لیے یہاں فرمایا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو لو کی آگ سے پیدا کیا. لو بھی تو بہت گرم ہوتی ہے، بعض دفعہ آگ کی طرح گرم ہوتی ہے. اس سے اللہ پاک نے جنات کے جد امجد کو پیدا کیا تھا. جیسے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا. بہرحال جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں اپنی روح ڈالی اور اللہ پاک نے فرمایا انسان سے، ملائکہ سے بھی اور جنات سے بھی، ملائکہ سے بھی اور ان کا جو سردار تھا ابلیس، یہ ابلیس شیطان کا نام ہے، ان سب کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرنا. جس طرح فرشتوں کو اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ابلیس کو بھی دیا تھا. بعض لوگوں کو یہاں یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا، شیطان کو تو حکم نہیں دیا تھا. یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں کو حکم دیا تھا، شیطان کو بھی حکم دیا تھا، فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. چنانچہ تمام فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کی وجہ سے اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. اللہ پاک نے دریافت کیا کہ بھائی جب تم کو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا پھر کیوں نہیں کیا؟ تم سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں شامل رہے؟ جس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا تم بھی کرتے. اس نے کہا کہ میں دراصل آدم سے بہتر ہوں. آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور وہ بھی سڑی ہوئی گارے کی مٹی، اس سے آپ نے ان کو پیدا کیا ہے. مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، تو میں اعلیٰ اور وہ کمتر. لہٰذا میں کیسے تو سجدہ کروں؟ میں اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوں. اس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کی بنیاد ہے تکبر، اس کی وجہ ہے تکبر. ملائکہ میں تواضع تھی، اسی بے چون و چرا حکم بجا لائے.
ابلیس میں تکبر تھا، اس لیے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر صورت میں، ہر حال میں ہم تکبر سے بچیں اور تواضع اختیار کریں۔ تواضع کی برکت سے ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مقرب ترین بندے ہیں، اور ابلیس باوجود ملائکہ کے ساتھ رہنے کے تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے نکالا گیا، زمین پر پھینکا گیا اور تا قیامت ذلیل و خوار ہوا پر ہے اور رہے گا، قیامت تک کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں قال فاخرج منها فإنك رجیم، یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے، تو میری لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی اور مایوس ہونے کی۔ شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے لعنت پڑی اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ کافروں پر بھی لعنت ہے، اس لیے کہ وہ بھی اپنے کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے دوزخی۔ تو تکبر کا انجام دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت، اور تواضع کے اندر دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ لہذا اس سبق کو ہم یاد رکھیں، اور یہ جتنے واقعات اللہ پاک قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں سبق لینے کے لیے بیان فرماتے ہیں، عبرت لینے کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ کہ دیکھو جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا ابلیس کو بھی اور فرشتوں کو بھی حکم دیا، تو ملائکہ حکم بجا لائے اپنے تواضع، انکساری، حق تابی، عاجزی، تابعداری کی بنا پر، کیونکہ ان میں ہے نہیں نافرمانی کا مادہ، اور شیطان اپنی سرکشی، نافرمانی، حکم عدولی، تکبر کی وجہ سے مستحق لعنت ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، اور اتنی بلندیوں سے پستی کی طرف ڈال دیا گیا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں شیطان ملا، حضرت آپ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو حضرت میری ایک درخواست ہے، اگر آپ میری درخواست بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو شاید میرا بھی کام بن جائے۔ کہتے ہیں کیا درخواست ہے؟ کہ حضرت میری درخواست یہ ہے کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، بہت عرصہ ہو گیا نافرمانی میں لگے نافرمانی میں میرا بڑا وقت گزر گیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے تو میں توبہ کر لوں، یہ میری درخواست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی ضرور تیری درخواست پیش کروں گا، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور تیری درخواست قبول کریں گے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے۔ توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت نے وعدہ کر لیا کہ بھائی تیری درخواست تو ضرور پیش کروں گا۔ حضرت جی خوش ہوئے، بھائی شیطانی سے بات آ گیا تو پھر تو کہنے کیا، یہ پتہ نہیں کتنی بے شمار لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے، وہ بہکانے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
بہت ہی اچھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہنچے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا پروردگار آپ کو تو سبھی معلوم ہے لیکن میں پھر بھی عرض کرتا ہوں کہ شیطان بھی توبہ کرنا چاہتا ہے اور معافی مانگنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کو بھی معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا بھائی ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے؟ ہم اس کی بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. بس یہ ہے کہ ہم نے اس کو یہ حکم دیا تو وہ مانا نہیں اس نے. تو آپ مان لیں. ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے, اس نے انکار کیا. اسی وجہ سے سب کچھ اس کے اوپر غضب ہوا, مردود ہوا, لعنت ہوئی. اور اب آدم علیہ السلام تو زندہ ہے نہیں, لیکن فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے, بس قبر کو جا کے سجدہ کر لے, ہم تو اس کی معافی اس کو معاف کر دیں گے. جو کچھ اس نے اب تک نافرمانی کی ہے اس کی توبہ قبول کر لیں گے. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ لو بھائی شیطان کا بھی کام بن گیا. بڑے خوش. واپس آئے تو شیطان ملا, محمد تیرا کام بھی ہو گیا, تیرا بھی کام ہو گیا. کہا کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو جیسے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, جس نے نافرمانی میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. ہاں کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی ہم نے ایک حکم دیا تھا کہ ہمارے آدم کو سجدہ کر لے تو ہم نواز لیں گے تجھ کو بھی, لیکن تو نے انکار کر دیا. اور اب آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے, لہذا فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے, تو جا کے وہاں سجدہ کر لے, ہم معاف کر دیں گے. اس نے کہا جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیا سجدہ کروں؟ حکم نہیں مانا, حکم ماننے سے اب بھی انکاری کر دیا. کہ زندہ کے سامنے سجدہ کرنا مشکل ہوتا ہے, قبر کو سجدہ کرنا کیا مشکل ہے. مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ جب میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مرے ہوئے کو سجدہ کر کے کیا کروں. وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم گول ہوتی ہے, اگر 100 برس بھی اگر پائپ سیدھے پائپ میں اگر اس کو ڈال کر نکالیں گے تو مڑی جائے گی. تو اس کے اندر تو بھائی پیدائشی تکبر تھا, وہ اب بھی جوں کا توں باقی تھا. بھائی توبہ کے لیے تو معافی مانگنا ضروری ہے, اور اپنے جو حکم نہیں مانا اس کو ماننا ضروری, لیکن اس نے نہیں مانا. جسے کہتے ہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. ایسی بری بلا ہے یہ تکبر, اللہ بچائے. کہ تکبر کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہو گیا, اور تکبر کی وجہ سے کفار و مشرکین بھی تباہ و برباد ہو گئے. جانتے تھے کہ یہ حدود جو کچھ فرما رہے ہیں برحق ہے, لیکن تکبر جو ہے ان کو روکتا تھا. ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑتے, اس کو اپنی آن بان سمجھتے تھے. آج بھی کتنی قوم ہیں, کتنی برادریاں ہیں, کتنے خاندان ہیں جس کے اندر حرام و ناجائز طور طریقے شادی بیاہ میں اور غمی خوشی کے موقع پر کیے جاتے ہیں. جب ان سے کہو بھائی یہ سب گناہ ہیں, بھائی ہمارے یہاں تو ہوتا ہے, ہمارے یہاں تو ہوتا ہے, ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے, ہم کیسے چھوڑ دیں, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. یہ ہے تکبر, یہ ہے حرام, یہ ہے ناجائز. کہ چاہے باپ دادا حرام کر رہے ہو, ناجائز کر رہے ہو, باپ دادا کون ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ اس کے رسول کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم. ایسی حکایت یاد ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے اندر. مثنوی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حکیمانہ حکایت بیان فرمائی. اور وہ یہ تھا کہ محمود اور ایاز کا یہ واقعہ ہے. محمود بادشاہ کا نام ہے, ایاز اس کے غلام کا نام ہے.
تو بادشاہ کو اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت تھی. دربار میں کسی سے بھی اتنی محبت نہیں تھی جتنی ان کو اپنے غلام سے محبت تھی, ایاز سے محبت تھی, جس کی وجہ سے درباریوں میں بڑا حسد ہوتا تھا ایاز سے. یعنی ایاز میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ بادشاہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے, اس کو اتنی عزت دیتا ہے. ہم کتنے لائق فائق لوگ ہیں, ساری سلطنت کو سنبھالے ہوئے ہیں, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. ہم لوگ تو صاحب عہدہ, صاحب منصب ہیں اور بادشاہ کے ساتھ نہایت فرما بردار ہیں, تابع دار ہیں. اس کے باوجود بادشاہ ہم پر اتنے مہربان نہیں ہوتا جتنا کہ اپنے غلام ایاز پر مہربان ہوتا ہے. بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ بھئی لوگوں کو میرے اس طرز عمل سے شکایت ہے. تو بادشاہ نے ایک دن درباریوں میں اور ایاز میں فرق ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب طرز عمل اختیار فرمایا. تو یہ کہ ایک دن شاہی خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا تھا, جس کی مثال نہیں تھی, سارا خزانہ ایک طرف, وہ قیمتی ہیرا ایک طرف, آج کل کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں کی مالیت کا ہیرا دربار کے ملا کر کے میز پہ رکھوا دیا. اور دربار میں سارے درباری صاحب عہدہ منصب سب موجود, ایک طرف ایاز بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہوا. بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ انتہائی قیمتی ہیرا ہے اور اس کی اتنی مالیت ہے, اتنا قیمتی ہے, کسی اور بادشاہ کے خزانے میں موجود نہیں ہے, دنیا کا یہ یکتا ہیرا ہے. اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر خزانہ بھی خالی ہو جائے تو 1 سال تک ہم اس کو بیچ کر اپنی حکومت چلا سکتے ہیں. جب سب سے پوچھ لیا تو کہا اچھا میں ایک حکم دیتا ہوں کہ آؤ اور اسے اٹھا کر کے زمین پہ ایسا مارو کہ چورا چورا ہو جائے. اور پھر انہوں نے دائیں طرف سے اشارہ کیا وزیر اعظم کو, کہو آپ اس کو اٹھاؤ اور فرش پہ مارو. وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا. تو حضور سر حکم سر آنکھوں پر, یہ اتنا قیمت, ایسا قیمت آج دنیا میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں لا سکتا. اتنی مشکلات سے یہ ہمیں حاصل ہوا ہے. پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ہماری قدر و قیمت, یہ تو انتہائی قیمتی ہیرا ہے. اس کو ضائع کرنا تو حضرت کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. ہم جل جان سے آپ کے ہمدرد بھائی خواہ ہیں, اس لیے جناب سے درخواست ہے کہ اس کو نہ توڑا جائے. کیا شاباش شاباش شاباش, ماشاء اللہ بہت ہمدرد بھائی خواہ. اب وزیر اعلیٰ سے کہا, پھر دوسرے عمرا وزراء سے کہا, سب وزیر اعظم کے نقش قدم پہ چلے. جس طرح اس نے تقریر کی اور جس طرح اس نے ہیرے کے فوائد اور فضائل بیان کیے, سب اسی طرح بیان کرتے چلے گئے. آخر میں ایاز لبیک, سر حاضر ہوں, فرمائیے اس کو توڑ جلدی سے. وہ ایک دم آیا, اس نے ہاتھ سے پکڑا اور یہ جناب دیوار سے مارا, چکنا چور ہو گیا. سارے دربار میں شور مچ گیا. حضرت یہ واجب القتل ہے, کمبخت نالائق ہے, یہ دیر نہ لگا آپ اس کا سر قلم کرنے میں. اتنا قیمتی ہیرا اس نے ضائع کر دیا. آپ کی دنیا میں اس ہیرے کی وجہ سے عزت تھی, اس کا کوئی اب کھانا باقی نہ چھوڑا. یہ بالکل ہرگز, ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے اور یہ نہ کرنا چاہیے, وہ نہ کرنا چاہیے. آپ نے اس کو سر پہ چڑھا لیا. یہ نہ آپ کا خیر خواہ ہے, نہ اپنا خیر خواہ ہے, نہ ہمارا خیر خواہ ہے, نہ حکومت کا خیر خواہ ہے. کس قدر اس نے زبردست نقصان کر دیا. پھر بادشاہ نے سب کو ٹھنڈا کیا اور کہا بھائی اس کا جواب بھی سن لو. ایاز تو نے ان سب کی باتیں سن لی, تو نے اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا, کیا تیرے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں؟ سب کہہ رہے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے بادشاہ. اس نے یہ کہا
کہ حضور ان لوگوں نے آپ کی گستاخی کی، آپ کا حکم نہیں مانا، آپ کا حکم تو 1000 ہیروں سے بڑھ کر ہے، ایک ہیرے کیا ہے؟ افسوس کہ انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا اور ہیرے کو آپ کے حکم سے زیادہ اہمیت دے دی۔ جب اس نے یہ کہا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھ لیا اس کا جواب، ارے میرا حکم زیادہ قیمتی تھا یا ہیرا زیادہ قیمتی تھا؟ میرا حکم زیادہ قیمتی ہے، ہیرے کی کیا حیثیت؟ ہمارے رومے بھی اسی واقعے سے یہی نصیحت دینا چاہتے ہیں کہ ارے انسانوں، ایک تمہارے پروردگار کا تم پر حکم ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک ان کی محبت ہے۔ ان کی محبت یا ان کا اصرار اور ان کی ضد، ان کی بحث یہ کہتی ہے کہ مت کرو، اللہ تعالیٰ حکم ہے کرو، تو تم ایسے موقع پہ آیات بن جاؤ، تم بادشاہ کے وزیر مت نہ بننا، بس سب کو لات مار دو، اللہ کے حکم کو بجا لاؤ۔ بس یہ ملائکہ نے آیات والا عمل کیا اور ابلیس نے عمرا وزرا والا عمل کیا۔ تو یہ جو ہم اپنے خاندان، قوم، برادری کی لاج رکھ لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم پسے پٹ ڈال دیتے ہیں، یہ ذلت والا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس قوم برادری کوئی حیثیت نہیں ہے، ذرہ برابر بھی وہ قابل توجہ چیز نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم قابل توجہ ہے، اس کے اوپر نظر ڈالو اور اس کو بجا لاؤ، چاہے ساری برادری ناراض ہو، چاہے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ناک کٹے، کٹوا لو، پر اللہ کا حکم مت چھوڑو۔ اس واقعے سے یہ سبق ہے، سبق کو پلے باندھے، بس یہ سبق ہمارے پلے بن جائے، اسی سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو یہی تو سارا کھیل ہے کہ کون اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرتا ہے۔ جی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو سر کا تاج بنا لیتا ہے اور اس کی تابعداری کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتا رہتا ہے کسی بھی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، خاندان برادری کی وجہ سے، وہ ناکام ہے۔ یہ سبق لے بھائی۔ اور اس واقعے میں شیطان نے اپنی لچر دلیل بھی دی سجدہ نہ کرنے کی، کہ میں نے تو، اب مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ تو مٹی سے افضل ہے، تو سجدہ غیر افضل کو افضل کے سامنے کرنا چاہیے، نہ کہ افضل کو سجدہ کرنا چاہیے غیر افضل کو۔ لیکن نہ، جیسے وزراء عمرا نے بادشاہ کا حکم ماننے میں تعویلیں کی اور وہ ساری کی ساری باطل ہو گئی، اور ایاز نے بلا تعویل حکم مانا تو وہ سر کا تاج بنا لیا گیا، سر پہ چڑھا لیا گیا، اس کو نوازا گیا۔ بس یہ لہذا نافرمانے کے لیے دلیل دینے سے نافرمانی فرما برداری نہیں ہو سکتی، اور حکم بجا لانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت۔ یہ شعر میں سناتا رہتا ہوں، یہاں بھی سنا دیتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ شیطان عاشق نہیں تھا، عارف تھا، اور ملائکہ جو تھے وہ عاشق تھے، اور عاشق تابعداری کرتا ہے، وہ چوچلا نہیں کرتا۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کہے وہیں سر جھکا، کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ اور سارے دین و خلاصہ یہ ہے، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا عشق اور اپنی محبت اتنی عطا فرمائے کہ بس ہم دل و جان سے غلام بن جائے، ذرا نصیب۔
اب اس کے بعد اس نے جب مردود ہو گیا تو اس نے پھر بھی دعا کی اور یہ کہا کہ یا اللہ مجھے تا قیامت زندہ رہنے کی مہلت دے دو. تو ہمارے حضرت یہاں بیان فرمایا کرتے تھے اس موقع پر کہ بھئی شیطان عالم بھی تھا، شیطان عابد بھی تھا، عالم بھی تھا اور اعلیٰ درجے کا عارف بھی تھا، مگر عاشق نہیں تھا. پھر عارف ہونے کی وجہ بیان فرماتے تھے کہ عارف کس لحاظ سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو رہا ہے، ملعون ہو رہا ہے، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. لیکن عارف اس درجے کا تھا کہ جانتا تھا کہ اب بھی اگر دعا کروں گا تو میری دعا قبول فرمائیں گے. تو پٹتے پٹتے بھی، مرتے مرتے بھی، نکلتے نکلتے بھی دعا مانگنا شروع کر دی. یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی توفیق دیجیے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی دعا قبول بھی کر لی. قال فإنک من المنظرین. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں قیامت تک رہنے کی ایک خاص مقررہ وقت تک زندہ رہنے کی مہلت ہے، اجازت ہے. تو اس درجے کا عارف تھا. لیکن عارف بھی بھٹک سکتا ہے، عالم بھی بھٹک سکتا ہے اور عابد بھی بھٹک سکتا ہے اور ہزاروں واقعات ہیں ان کے بہکنے کے، بھٹکنے کے. لیکن جب کوئی دائرہ عشق میں چلا جاتا ہے اور عاشق اللہ تعالیٰ کے دل و جان سے بن جاتا ہے پھر وہ گمراہی سے اور بہکنے سے، بھٹکنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور عشق حاصل ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. کہ اللہ والے چونکہ اللہ تعالیٰ کے عاشق ہوتے ہیں اس لیے جو ان کے بعد بیٹھتا ہے ان کے دل میں بھی وہ محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے. اب آخر میں کیا کہتا ہے جب اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مل گئی تو کہنے لگا کہ یار اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ انسانوں کی دنیا کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا. یعنی ایسی دنیا کو آراستہ پیراستہ مزین کر کے اور اس قدر کشش اس میں پیدا کروں گا ان کے لیے کہ یہ اس کی محبت میں تیری نافرمانی کریں گے اور اس طرح میں ان کو آپ کی نافرمانی پر آمادہ کروں گا. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ یہ وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی جو لوگ اخلاص سے میری بندگی اختیار کریں گے، اخلاص سے میری عبادت کریں گے اور میری تابعداری کریں گے تو یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچانے والا ہے. اور ایسے راستے پہ چلنے والوں پر شیطانوں کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. لہذا وہ دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اخلاص، ایک اہل اللہ کی صحبت. بس اخلاص کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہے. اخلاص کا تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کے سوا کچھ اور مقصود نہ ہو قطعاً، اور دل و جان سے تابعداری کرنا چاہتا ہوں، دکھاوا نام و نمود مقصود نہیں، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہے تو پھر یہ شیطان جو ہے اس کے اثر سے آدمی محفوظ رہے گا. کیونکہ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں میرا ان کے اوپر کوئی داؤ نہیں چلے گا. جو ہیں نافرمان ان پر تو میرا داؤ چلے گا، لیکن جو مخلصین ہیں، جو دل و جان سے آپ کے تابعداری کرنے والے ہیں اور یہ سیدھا راستہ ہے تو اس پہ چلنے والوں پر میرا داؤ اثر نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے بندے کون سے فرمائے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مراد وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پختہ عزم کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں. بس یہ دو باتیں مخلصین کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تابعداری چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، اور پھر بھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو ہم
آپ کی تابعداری کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہ مخلصین ہے، اور ان مخلصین پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیطان کتنا بھی جادو کر لے اور کتنا بھی چاہے دنیا کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دے، وہ لات مار دے، وہ اسے توجہ نہیں دیں گے بالکل۔ تو شیطان کے اثر سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ لہذا جو مخلصین کے ساتھ رہے گا، کیونکہ جتنے بھی اللہ والے ہیں سارے مخلصین ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہے، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں، چوتھے نمبر پہ صلاحاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی مخلص ہے سارے کے ساتھ۔ بس ان کے ساتھ جو رہے گا تو جیسے وہ جمے ہوئے ہیں اللہ کے تابعداری اور فرمانبرداری کرنے پر، کہ گرمی ہو یا سردی، نفع ہو یا نقصان، بیماری ہو یا صحت، بس ان کے ذہن میں بس ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہے اور اس تابعداری کے اندر مخلص ہے۔ تو جو ان کے ساتھ رہے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہیں گے اور اخلاص کی بدولت صراط المستقیم پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ آخر نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے جس میں سارے گمراہ لوگ جائیں گے، شیطان بھی جائے گا، اللہ بچائے، اور ایسے تمام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرماتے ہیں اس کے 7 دروازے، اور ہر دروازے کے لیے اندر جانے کے واسطے اہل جہنم کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے کہ اس دروازے سے کون جائے گا، اس دروازے سے کون جائے گا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں اس جہنم کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 3 درجے ہیں، 7 درجے ہیں اس کے، اوپر نیچے۔ یہ 7 منزلیں ہوتی ہیں، ایسی جہنم کی 7 منزلیں ہیں۔ سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوگا، اور سب سے ہلکا عذاب جہنم کے سب سے اوپر والے حصے میں ہوگا۔ اور جو سب سے نیچے والا حصہ اس کے اندر منافقین جائیں گے، پھر اس سے اوپر والی میں مجوسی جائیں گے، پھر اس سے اوپر یہود و نصارہ جائیں گے، پھر اس سے اوپر والی منزل میں عام کفار و مشرکین جائیں گے۔ اس طرح مختلف درجوں میں مختلف قسم کے کافر ڈالے جائیں گے اور داخل کیے جائیں گے، اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جس کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگار ڈالے جائیں گے، جو دنیا میں بغیر توبہ کے مرے اور مرنے کے بعد بھی ان کی بخشش نہ ہوئی، تو ان کو گناہوں کے میل کچیل اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے ان کو 7ویں حصے میں ڈالا جائے گا۔ تو اس میں آگے لا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں اہل جہنم کا ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے حساب سے اس کے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ واقعی اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا ذا الجلال والإكرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانی سارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانی سارے گناہ معاف فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو مخلص اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما یا اللہ، ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، دل و جان سے اپنے تابعداری نصیب فرما، اپنے مخلصین سے سچی محبت اور تعلق عطا فرما، اپنے مخلصین سے سچی محبت اور سچا تعلق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنی ناراضگی اور دوزخ سے بچانا یا اللہ، ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما یا اللہ، مرتے دم اپنی تابعداری نصیب فرما، اپنی فرما برداری نصیب فرما، ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما جو آپ کے
ماں سوا کی محبتوں پر غالب آ جائے اور آپ کے ماں سوا کی محبتیں مغلوب ہو جائیں. یا اللہ ہمارے دل میں اپنے ماں سوا کی محبت مغلوب فرما اور اپنے محبت کو غالب فرما. ہم کو صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، اپنے کلام پاک کی فہم عطا فرما، اس کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما، اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور برائی سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما. جو لوگ آپ کے سچے عاشق ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. یا اللہ ان میں ہم کو بھی شامل فرما. ہمارے دل میں اپنی محبت اور اپنا عشق اتنا عطا فرما کہ وہ یا اللہ آپ کے ماسوا کی محبتوں پر غالب آ جائے. ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.